بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے 489F 499F جسے ہم عام زبان میں چیک ڈس آنر کہتے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 489F جو ہے اس میں اگر آپ کی چیک کی مالیت 10 لاکھ سے کم ہے، 10 لاکھ سے کچھ بھی کم ہے، 10 لاکھ تک، تو وہ اس کی سزا 3 سال ہے۔ 1 ملین سے اگر آپ اوپر جاتے ہیں اور 5 ملین سے کم رہتے ہیں تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ 5 سال ہے۔ اگر 5 ملین سے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ 10 ملین سے کم ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 7 سال ہے۔ اور اگر پھر 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم ہو جاتی ہے تو اس کی سزا 10 سال ہے۔ اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ چیک بائی نیم ہونا چاہیے اور وہ اوپن چیک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں جو رقم ہے کوشش کریں کہ وہ رقم وہی شخص اس میں فل کرے چیک کو جس نے وہ چیک جاری کیا ہے۔ اے کا چیک بی استعمال نہیں کر سکتا کہ اگر بی نے کسی کی رقم ادا کرنی ہے تو وہ اے کا لیا ہوا چیک کسی کو آگے دے دے۔ اس میں بہت خیال رکھنے والی بات ہے اور اس پہ غور کیا جائے۔ اور جب آپ چیک لیتے ہیں تو اس میں آپ کا آپسی لین دین بھی ثابت ہونا چاہیے کہ یہ کس لین دین کے عوض چیک لیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کہ 489F جو ہے وہ صرف جو چیک جاری کرتا ہے وہ صرف اس پہ لاگو ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ 489F کا چیک اے نے جاری کیا ہے اور اس کے بی سی ڈی اور ای کچھ اور ساتھی بھی تھے تو ان کو بھی اس 489F میں شامل کیا جائے۔ 489F میں بینک کا وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ کس کے نام پہ ہے اور اس کے جاری کنندہ کون ہیں۔ اگر جاری کنندہ ایک سے زیادہ ہیں، سائننگ اتھارٹیز ایک سے زیادہ ہیں، تو جتنی سائننگ اتھارٹیز ہوں گی جن کے دستخط اس چیک پہ موجود ہوں گے وہ 489F کے اندر فال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پولیس آفیسرز کے لیے بھی اور جنرل پبلک کے لیے بھی ایک سوال ہے اور وہ آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی دیوانی مقدمہ اگر اسی لین دین کے عوض یا کسی بھی ایسے معاملے میں معاف کیجیے گا جو ایک قانونی معاملہ جسے آپ عدالت میں فائٹ کر رہے ہیں تو وہ 489F پہ بار نہیں ہے۔ 489F جو ہے 499F وہ سٹینڈ الون ایک دفعہ ہے اور ایک سیکشن آف لا ہے جس کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے۔ بعض معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ پولیس آفیسرز بھی اور جنرل پبلک کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ جناب یہ کیس جو ہے یہ تو عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس کی نسبت عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ تو جو عدالت میں دیوانی مقدمہ زیر سماعت ہے وہ 499F قابل دستاندازی پولیس جرم پہ بار نہیں ہے، اس کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے اور وہ بالکل بڑی سادہ سی بات ہے۔ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 489F کے تحت مقدمہ درج کروا کے تو وہ اپنی ریکوری حاصل کریں۔ تو پولیس پہ یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے بلکہ پولیس کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ 499F کے مقدمے کی تفتیش کے دوران کسی کی ریکوری کروائیں اس چیک کی نسبت جو جاری کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں تیسری چیز یہ آتی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ اگر وہ پولیس کی تفتیش میں ثابت ہو جائے کہ یہ مقدمہ غلط اور بے بنیاد ہے، اس میں لین دین کے جو معاملات ہیں، جس ڈیل کے تحت یہ چیک دیا گیا تھا یہ وہ ڈیل ہی مکمل نہیں ہو سکی، یا اے کا چیک بی نے استعمال کر لیا اور یہ اصل میں اس کا چیک ہی نہیں تھا اور بی کے ساتھ ان کا کوئی لین دین ثابت نہیں ہوتا، اس میں دستخط جو تھے وہ جعلی کیے گئے، کوئی چوری شدہ چیک جو ہے وہ استعمال ہوا یا خرد برد شدہ کوئی چیک استعمال ہوا، تو اس صورت میں پولیس تفتیش کے دوران مقدمے میں نقائص تحریر کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کر سکتی ہے کہ یہ مقدمہ قابل اخراج ہے، اور پھر یہ ہر مقدمے کی جو اتھارٹی ہے اس کو خارج کرنے کی وہ باہر طور اس کی متعلقہ عدالت ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں جو پہلی رقم ہے 10 لاکھ سے کم، اس کی سماعت جو ہے وہ لوکل لوئر کورٹ میں ہوتی ہے۔
اس کے اوپر کی جتنی بھی ہیں 10 لاکھ 1 کروڑ سے زیادہ، تو یہ اس کی سماعت جو ہے وہ سیشنز کورٹ میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ 489F کے مقدمے میں بینک تصدیق کرے گا کہ یہ چیک اصلی ہیں، یہ اکاؤنٹ ہولڈر واقعی اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس کا یہ چیک ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس کی نسبت یہ درخواست دی گئی ہے۔ تو اسی صورت میں بعد تصدیق بینک وہ مقدمہ درج ہوگا۔ بصورت دیگر اگر بینک اس کی تصدیق ہی نہیں کرتا، وہ ویسے ہی معاملہ فیک ہے، وہ بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اور وہ چیک بھی خود سے تیار کردہ ہے، تو اس میں یہ چیز بہت ایک بنیادی جز ہے کہ جب کوئی چیک جاری کیا گیا اور وہ ڈس آنر ہو گیا، تو اس کے بعد اس کی تصدیق بینک کرے گا کہ یہ ڈس آنر کیوں ہوا۔ مقدمہ ایک صورت اور ہے جس میں خارج ہو سکتا ہے کہ اگر بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود تھی اور جس نے وہ چیک دیا تھا اس نے اتنی رقم کا بندوبست بھی کر دیا تھا، تو اس صورت میں اگر بینک نے ادائیگی نہیں کی تو یہ بینک ایٹ فالٹ ہے، وہ 489F کے اندر فال نہیں کرتا۔ 499F کے اندر ایک چیز اور جو بڑی اہم اور وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی بے نام چیک، پرسنل جو سیلف کا چیک ہوتا ہے وہ ہرگز نہ لیں۔ کوشش کریں کہ چیک آپ کے سامنے جاری کیا جائے۔ اگر چیک جاری کرنے والا انگوٹھا لگاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ انگوٹھے والے چیک میں بہت سے ابہام بعد میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم بات جو میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ قوانین کی تشریح بہت مشکل ہوتی ہے۔ 499F میں بہت سے ایسے معاملات جو جن کی تشریح جب کیس عدالت میں سماعت کے لیے جاتا ہے اس وقت ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بنیادی چیزیں بتا دیں کہ 489F چیک جاری کنندہ کے دستخط صحیح ہونے چاہیے، آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اور جس نے وہ رقم حاصل کرنی ہے، جس کو ادائیگی کی جانی ہے، وہ چیک اس کے نام کا ہو، اور اس میں جو تحریر ہے وہ 2 مختلف اوقات میں تحریر نہ کیا جائے۔ بعض معاملات میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ چیک پہ دستخط ہو گئے، وہ دستخط شدہ چیک جو ہے وہ دے دیا گیا، اور اس میں جو اماؤنٹ تھی اور اس میں جو ڈیٹ تھی وہ بعد ازاں کسی اور وقت میں اس کے اندر فل کی گئی، تو وہ چیک جو ہے وہ بھی بوگس قرار پاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو یہ کہ انک کا فرق آ جاتا ہے، اس میں ٹائم کا فرق آ جاتا ہے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ فورنزکس میں چلا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ فورنزکس کرتے ہیں۔ تو چیک کے لین دین میں بہت احتیاط کی جائے۔ چیک دیتے وقت اور چیک لیتے وقت بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے۔ کسی دیگر کا چیک کسی کو نہ دیا جائے، یہ بددیانتی ہے کہ آپ ایک کا چیک استعمال کر لیں۔ چیک پہ اگر آپ جعلی دستخط کرتے ہیں، جان بوجھ کے جعلی دستخط کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ دستخط باہر طور جعلی ثابت ہو جائیں گے، لیکن ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ اس میں اپنی رائے دے دے گا کہ یہ دستخط جان بوجھ کے کیے گئے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر ایک فراڈ کی دفعہ جو ہے، ایک دھوکہ دہی کی دفعہ جو ہے وہ بھی لاگو ہو جائے گی۔ لہذا چیک کے لین دین میں احتیاط کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ 489F میں ریکوری جو ہے وہ عدالت کی ذمہ داری ہے، وہ پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا اس ضمن میں آپ یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ ہم نے 489F کا مقدمہ درج کروایا ہے اور اس میں ہم پولیس کو پریشرائز کر کے اپنی ریکوری حاصل کریں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔